وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہے۔ جہنم کا ایندھن ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے آگ جل رہی ہو اور اس آگ میں پیٹرول ڈالیں، مٹی کا تیل ڈالیں، لکڑیاں ڈالیں، کوئلہ ڈالیں تو آگ اور بھڑک جاتی ہے۔ اسی طرح جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اور بھڑکنے لگے گی۔ کدأب آل فرعون، فرعونیوں کا یہی حال ہوا، والذین من قبلہم، اور فرعونیوں سے پہلے جو تھے ان کا بھی یہی حال تھا، یعنی سب نے مال و دولت پر غرور کیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ آیت پر غور کریں، فأخذهم اللہ بذنوبہم، ذنوب کے معنی گناہ، اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ پکڑ آنے سے پہلے پہلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آیت کی مناسبت سے آپ کلمات فرماتے اور دعائیں عرض کیا کرتے۔ ہم بھی اس آیت پر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، للذین کفروا، کافروں سے فرمائیے، ستغلبون، ان قریب تم شکست کھا جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تم جہنم کی طرف دھکیلے جاؤ گے، ہانکے جاؤ گے، تمہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب غزوہ بدر سے فارغ ہوئے تو یہودیوں نے یہ بات کہی کہ کفار مکہ تو جنگی طور پر اتنے ٹرینڈ نہ تھے۔ اس زمانے میں پوری دنیا میں یہودی سب سے زیادہ جنگی اعتبار سے تربیت یافتہ تھے۔ جدید اسلحہ اور جدید نظام، جنگی نظام سب سے زیادہ یہودیوں کے پاس تھا۔ تو یہودیوں نے غرور کیا اور وہ کہنے لگے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا دین حق ہے، سچا دین ہے، بلکہ بات دراصل یہ تھی کہ کفار مکہ کو لڑنا نہیں آتا تھا، ہماری طرح وہ جنگی تربیت یافتہ نہیں تھے، اور جب ہم سے مقابلہ ہوگا پھر ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں کا حشر کیا کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے، ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ یہودی بھی کافر ہے، ان قریب تم شکست کھا جاؤ گے، اور پھر جب دنیا سے جاؤ گے تو جہنم کی طرف جاؤ گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کو جنگ کی ضرورت پیش آئی تو تاریخ گواہ ہے، قرآن کا فرمان وہ تو سچ ہی ہے، لیکن اس کا سچ ہونا بھی ظاہر ہوا کہ مسلمانوں کو سب سے آسانی سے فتوحات یہودیوں کے خلاف ملے۔ یہودیوں نے مقابلے کی سکت ہی نہ رہی اور وہ مسلمانوں کو دیکھ کر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی امداد فرمائی۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک اے یہودیوں تمہارے لیے نشانی ہے غزوہ بدر کے موقع پر جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے۔ دو لشکر تھے اور ان کا ٹکرانا بظاہر دونوں تلوار چلا رہے تھے، لیکن دونوں کی نیت میں بہت بڑا فرق تھا۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَى کافرۃ، اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 313، کافروں کی تعداد 1000۔ مسلمانوں کے پاس 6 یا 8 تلواریں اور کافروں کے پاس 1000 تلواریں۔
بظاہر تعداد میں اگر دیکھیں تو 313,000، 3 گنا زیادہ لشکر، لیکن اسلحے کے لحاظ سے دیکھیں تو مسلمان اور کافر کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. کہاں 8 تلواریں ہیں اور کہاں 1000 تلواریں ہیں. کہاں یہ ہے کہ کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے اور کہاں یہ ہے کہ روزانہ 10 اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں. ایک اونٹ میں 100 آدمی کھاتے ہیں، تو یہ 1000 آدمی تھے تو 10 اونٹ روزانہ ذبح کیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کہ جب جنگ شروع ہونے لگی تو مسلمانوں کو کافر کم نظر آئے اور کافروں کو مسلمان کم نظر آئے، یعنی ابتدا کے اندر. اس کی حکمت مفسرین فرماتے ہیں، اس کی حکمت یہ تھی کہ اگر کافروں کو مسلمان شروع میں زیادہ نظر آتے تو وہ جنگ شروع نہ کرتے. تو شروع میں ابو جہل یہ کہنے لگا یہ تو 50-60 لگتے ہیں، ان کو رسیوں سے باندھ کر ابھی ہم فتح کر لیں گے. اور اگر مسلمانوں کو یہ 3 گنا زیادہ نظر آتے تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جاتے. لیکن جب جنگ شروع ہوئی، قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا یرونہم مثلہم رأی العین. اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ کافروں کی تعداد 1000 تھی، وہ مسلمانوں کو 2000 سے زیادہ سمجھنے لگے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعے میں آنکھ رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. اگر کسی کے پاس عبرت کی آنکھ ہے تو عبرت حاصل کرے کہ مسلمان جب دین پر مضبوط تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا عروج دیا کہ غزوہ بدر میں بظاہر طاقت نظر نہیں آتی، لیکن مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ اس غزوے میں فتح پا لیتے ہیں. لیکن آج مسلمانوں کی تعداد 313 نہیں بلکہ 1.5 ارب مسلمان. اس وقت مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بظاہر چھوٹی سی ریاست اور اب 57 اسلامی ممالک، 8ویں طاقت مسلمان. تیل، سونے، چاندی، ہیرے جواہرات کی طاقتیں مسلمانوں کے پاس، پھر بھی اگر وہ مغلوب ہیں، پریشان ہیں، تو اس کی وجہ قرآن و حدیث سے دوری ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کریں گے تو غیبی امداد ہوگی اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا. زین للناس، لوگوں کے لیے آراستہ کیا گیا حب الشہوات، شہوات کی محبت. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں زینا کی یہ معنی ہے کہ ایک چیز اچھی نہ ہو لیکن انسان اسے اچھا سمجھے. تو ایسے ہی دنیا کی دولت یہ بظاہر کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن نفس و شیطان کے وار میں مبتلا ہو کر انسان اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے. ارشاد فرمایا وہ شہوات کون سی چیزیں ہیں؟ من النساء یعنی عورتیں، والبنین اور اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے اوپر تلے ڈھیر، والخیل المسومۃ اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی. مفسرین فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی تمام دولتوں سامان کو اس آیت میں جمع کر دیا گیا. سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا عورتیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامحرم عورت سے ہاتھ ملانے سے منع فرمایا، اسے دیکھنے سے منع کیا، اس سے بغیر شرعی اجازت کے گفتگو کرنے سے منع فرمایا، اور نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی کو تو آپ نے زیر قاتل قرار دیا. دوسری بات، آج انسان بیوی بچوں کی خاطر ہی بہت سارے گناہ کرتا ہے، رشتہ داروں کی خاطر بہت سارے گناہ کرتا ہے. سونے چاندی کے ڈھیر، چاہے وہ روپے پیسے ہوں چاہے وہ ڈالر ہوں، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو سمن کہلاتے ہیں، سونے چاندی کے قائم مقام ہیں یا سونا چاندی. نشان زدہ گھوڑوں سے مراد اچھی اچھی سواریاں ہیں. اس زمانے میں ترکی گھوڑا بہت ہی زیادہ مہنگا سمجھا جاتا تھا. آج اچھی سے اچھی کار آپ تصور کر لیجئے. انعام سے مراد مویشی، مویشی اور کھیتی کے تحت ہر وہ چیز داخل ہے جو کاروباری مراکز ہوں
جس سے انسان کی گزر اوقات ہو، جس سے انسان دل لگاتا ہو، جس کے لیے محنتیں کرتا ہو، چاہے وہ ہماری فیکٹری ہو، چاہے ہمارا آفس ہو، چاہے ہماری دکان ہو. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اؤنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے، جو اعلیٰ سواریوں سے بھی بہتر ہو، اعلیٰ کاروباری مراکز، مویشیوں، کھیتیوں اور ہر قسم کے کاروباری مراکز سے، کاروباری ذرائع سے بھی افضل و اعلیٰ ہو، سونے چاندی سے بھی افضل ہو. کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربہم، یہ ان لوگوں کے لیے ہے اتقوا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں. عند ربہم، وہ نعمتیں ان کے رب کے پاس ہیں. جنات، وہ جنتیں ہیں، ایسی جنتیں کہ فرمایا اس میں وہ نعمتیں ہیں کہ عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور فرمایا جو بھی مثال قرآن و حدیث میں دی گئی وہ سمجھانے کے لیے ہے. حقیقت میں جنت کی تو وہ شان ہے کہ جنت کا ایک ذرہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. انسان کتنا بھی کروڑ پتی ہو جائے، ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے، کہیں میں روڈ پہ نہ آ جاؤں، کہیں میرا دیوالیہ نہ ہو جائے. لیکن جنت میں جب کوئی ایک دفعہ داخل ہو جائے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہیں کہ جو عورت اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہے، وہ عورت جب جنت میں جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے 70,000 حوروں سے زیادہ حسن عطا فرمائے گا. یہ نیکی اور پرہیزگاری کا صلہ ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں جو جائے گا اس سے اللہ راضی ہوگا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے یہ تصور قائم ہو جائے تو پھر انسان لوگوں سے کیا ڈرے اور لوگوں سے چھپ کر گناہ کر لے اور اللہ کی شرم نہ ہو. کتنے افسوس کی بات ہے. یہی تصور الحمدللہ ہر ختم قادریہ کے بعد ذکر کی صورت میں دیا جاتا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ ختم قادریہ شریف بزرگوں کے معمول میں سے ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں. آپ آ کر دیکھیں، ختم قادریہ شریف کے بعد جب اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ سما ہوتا ہے اور وہ روحانیت ہوتی ہے جسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں ایسی محفلوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے.